الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين. رشتے کا نام ولایت ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہی ایمان کا رشتہ ہے. حضرات گرامی، میں جس خطبے کا انتخاب کیا ہے، اول سفر 61 ہجری مولانا سجاد علیہ السلام اور بیویوں کو دربار یزید میں لایا گیا، اور میں پورا نقشہ کھینچوں گا. توجہ رکھیے گا. جمعے کا دن تھا. سب شیعہ سنی علماء مورخین کا اتفاق ہے کہ جب پہنچے دربار یزید میں جمعے کا دن تھا، اور ایک نماز جمعے کا خطبہ دینے والا درباری ملا. درباری تو سمجھتے ہیں نا، جو ولایت علی کا سودا کر لے وہ درباری ہے. میرے بھائی توجہ کریں گے سر، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، جو مولا علی کی ولایت کا سودا کر دے وہ درباری ہے، چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو. حضرات گرامی، ہم بکاؤ آدمی کو کبھی بھی علی والا نہیں مانتے. علی کا نام لے کے توہین کرو. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جمعے کا خطبہ ہی نہیں ہے جب تک میرے بھائی علی کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے. اور حضرات گرامی، بنو امیہ نام لے کے توہین کرتے تھے. تو اب درباری ملا نے مولا کا نام لیا، توہین کی، پھر مولا حسن کا نام لیا، توہین کی، پھر مولا حسین کے متعلق کہا. وہ باغی تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اور وہ خلیفہ وقت ہے. جیسے مولا سجاد نے خطبہ سنا تو آپ نے فرمایا ایھا الخاطب. مولانا موجود ہیں، میں جملے پیش کر رہا ہوں. خطبہ دینے والے کو کہا جاتا ہے خطیب. آئیے ذرا واپس مولا سجاد کے خطبے کے جملے پیش کر رہا ہوں. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا، میں اس نبی کا نواسا ہوں جو کعبہ قوسین کی منزل پہ تھے، جو معراج پہ گئے وہ جد رسول خدا میرے جد. مجمع پریشان. ان کے جد یزید نے تو کہا تھا یہ باغی ہیں، یہ قیدی کہہ رہا ہے یہ آل رسول. جیسے مولا ایک مرتبہ آئے نا کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، سارے درباری کہنے لگے قیدی ممبر پہ آ جائیے. ممبر پہ. امام نے ممبر کو دیکھا کہ حاضل اعبد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ میں نہیں پہنچا پا رہا. لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں سے علی کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ. ممبر وہ ہے جہاں مولا کے فضائل ہوں. یزید نے مؤذن کو آواز دی، مؤذن اذان دے. مؤذن نے پوچھا کون سی اذان؟ ظہر ابھی ہوئی ہے، جمعہ پڑھا ہے، عصر ہوئی نہیں. اب پتہ چلا کئی مرتبہ اذانیں خطبے روکنے کے لیے ہوتی ہے. یزید سے پوچھا مؤذن نے، یزید کون سی اذان؟ اس نے کہا تو میرا نوکر ہے، میں جب کہہ رہا ہوں اذان دے، اذان شروع کر. اب سمجھ میں آیا درباری کیوں کہہ رہا ہوں؟ مؤذن نے فوراً کہا اللہ اکبر. امام سجاد ممبر پہ تھے، ممبر سے نہیں اترے. کیوں؟ نماز کا وقت نہیں تھا. اب سارا دربار مولا کی طرف دیکھ رہا. جیسے مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ. چلیں انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا بھائی، یہ زبردستی پڑھوا رہے ہیں مجھ سے. آپ کی محبتیں میں کبھی نہیں بھولوں گا. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. تو اب بی بی نے فرمایا اگر روک سکتا ہے تو روک کے دیکھا، میں نبی کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں. آپ جانتے ہیں نا، لوگ یزید کو کہتے تھے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دونوں سربراہ خود آتے ہیں لڑنے. جب حسین خود آ رہے ہیں تو تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، حسین کے پاس عباس ہے. یزید کو مولا عباس سے بہت ڈر لگتا تھا. اب وہ کیا کہہ رہا تھا، اب تو بی بی آ رہی ہیں جو قیدی ہیں، کیا کر لیں گی؟ اسے نہیں پتا تھا یہ بوڑھی بی بی اس کے دربار میں اسے ہرا دے گی. علی پہ پابندی لگی تو ثانیہ زہرا کھڑی ہو گئی. جب بی بی دربار میں آئی تھی نا تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون؟
بیوی سے اس نے خطاب کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا, تخت پہ, بار بار کہتا ہے میں زینب, اور پھر پوچھتا. اس نے بیوی سے کلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر بیوی کو سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. توجہ دیکھیں, مولانا موجود ہیں دیگر, مجھے پتا ہے شیعہ سنی یہاں پہ سننے کے لیے آ رہے ہیں, لائیو جا رہا ہے ہر جگہ, بڑی ذمہ داری سے جملے پیش کر رہا ہوں. یزید نے دوسری مرتبہ بیوی کو سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب, لیکن مسلمان کے سلام کا سارا مجمع ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ چلے. مسلمان کے سلام کا جواب باجلہ کی قسم. اب دیکھیں سارا دربار پریشان, یہ بی بی ابھی کہہ کے چکی ہیں کہ میں نبی کی نوازی ہوں, اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. توجہ, بی بی نے کہا واللہ لا نمحو ذکرنا, یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. توجہ سارے بچے کی توجہ. اب وہ دیکھیں, آپ سن رہے ہیں 1448 ہجری, ابھی سال ہے 1448 ہجری. بی بی نے خطبہ دیا 61 ہجری. ساس تو کرسی نشین تھے, جو کھڑے تھے وہ اس سے بھی زیادہ تھے. اب وہ سب پریشان ہو گئے, ان میں سب مسلمان نہیں تھے, کچھ یہودی بھی تھے, عیسائی بھی. ارے یہ نبی کی نواسی ہے, اللہ کی قسم کھا لی, اتنی بڑی مٹ تو گئے, یہ اس کے بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, یہ خود کہہ دیے. یزید کی حکومت ہے, اس کا تخت ہے, اس کا تاج ہے, اس کا سکہ, اس کی فوج. اور بی بی کیا فرما رہی تھی, واللہ اللہ کی قسم ہم مٹنے والے نہیں. یزید کل یہی شام ہوگا, نہ تیرا تخت ہوگا, نہ تیرا تاج ہوگا, نہ تیرا سکہ ہوگا, نہ تیری فوج ہوگی, تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا. پورے شام میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے. 400 غلاموں نے تلواریں کھینچی اور کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے, یہ ہمارے قبیلے سے ہے, خبردار اس خاتون پہ ہاتھ نہ اٹھانا. یزید نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے, کہا سب واپس چلے جاؤ. جب سب ہٹے نا, جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا, بلند آواز سے کہا نانا آج اماں کی قریب فضہ کے اتنے ماننے والے, نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا. آپ سب کی طرف سے بی بی کی بارگاہ میں جملہ پیش کر دو. کب کہا؟ جب اس نے دیکھا سارا دربار مخالف ہو گیا, تو اس نے چیخ کے کہا کہ لوگ مجھے مار نہ دیں. کب میں نے نہیں مارا حسین کو, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا. کب؟ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا, حسین باغی, حسین واجب القتل. اس سے پہلے کچھ اور کہہ. جب اس نے دیکھا نا دربار پلٹ گیا ہے, مجھے تعجب ہے مفتیوں پہ, یزید کا دفاع کر رہے ہو مولا حسین کے مقابلے میں. تمہیں جنت میں نہیں جانا کیا؟ پیغمبر نے ترمذی شریف میں فرمایا ہے حسن و حسین جہان جنت کے ساتھ. سادات میں یہ سارے مومن قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم آپ کے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیں. بیوی میری, یہ بہنیں میری بیٹیاں قسم کھا کے کہہ رہی ہے ہم جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیں. آئے بھائی, اذان ہونے میں بات, جب مولا سجاد کو کروٹ دی, پشت پہ نشان دیکھے, پانی زمین پہ بہگا, ہائے میرے بابا, آج تک کمر پہ نشان باقی تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. رونا رو رت پتر موہری نارو, نارو نارو در موہری نارو, نارو نارو نارو
पुत्र मुहारे